कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, let's study unit number 28 and unit number 29 of Essential English Grammar. In these units, we will learn the word will and shall. You know very well, we use the word will and shall to talk about future, and both are modal verbs and most common usual modal verbs. So dear students, let's study in details and understand where the word will is used and where the word shall is used. Here I have written the definition with examples. So I'm going to make understand you. I request you that please listen to me carefully and watch this video without skipping. As you know very well, this is the word will. ये लफ्ज़ will है जिसका उर्दू तर्जमा गा गी गे होता है। लफ्ज़ will को स्पेशली फ्यूचर के मफहूम को ज़ाहिर करने के लिए, यानी वो तमाम काम जिसे आप आने वाले ज़माने में करेंगे, आने वाले वक्तों में जिस काम को आप करेंगे उनके बारे में बातचीत करने के लिए हम लफ्ज़ will और shall को यूज़ करते हैं। बट will is most common usual modal verb which is used in American English and British English both. But whenever you talk about the word shall is used mostly in British English, not American English. And you can use the word will with all subjects. For example, I will, we will, you will, they will, he will, she will, Zaid will, Rashid and Khalid will, etc. But you can use the word shall only with I and we. For example, I shall, we shall. Dear students, अभी मैंने आपको बताया है कि लफ्ज़ will और shall ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं जो फ्यूचर के मफहूम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन लफ्ज़ will का इस्तेमाल ज़्यादा होता है बनिस्बत लफ्ज़ shall का। लफ्ज़ will को आप ऑल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग कर सकते हैं और लफ्ज़ will ब्रिटिश इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है, जबकि लफ्ज़ shall को ब्रिटिश इंग्लिश में तो इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कुल्ली तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लफ्ज़ shall को अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ आई और वी यानी वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर आई और जमा मुतकल्लिम की ज़मीर वी के साथ आप कर सकते हैं। बाकी लफ्ज़ शैल को आप यू, ही, शी, दे, इट और नेम के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस जगह लफ्ज़ शैल का प्रयोग होता है वहाँ पर लफ्ज़ युल को भी प्रयोग किया जा सकता है, लिहाजा स्पोकन लैंग्वेज में सिक्ल से बचने के लिए ज़्यादातर लफ्ज़ विल को इस्तेमाल किया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ विल और शैल को तफसील से समझाने के लिए यहाँ वाइट बोर्ड पर मैंने लफ्ज़ विल और शैल की मुकम्मल तारीफ एग्जाम्पल के साथ लिखा है। चलिए अब ज़रा इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है विल इज़ द मोस्ट कॉमन मॉडल वर्ब टू इंडिकेट द फ्यूचर। कि लफ्ज़ विल ये बहुत ही ज़्यादा कसीरुल इस्तेमाल मॉडल वर्ब है ज़माने मुस्तक़बिल की वजाहत करने के लिए, ज़माने मुस्तक़बिल के बारे में बातचीत करने के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रीडिक्शन, ये ख़बर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेडिकेशन, ज़माने मुस्तक़बिल में किसी काम को करने या न करने के फ़ैसला को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोमिसेस यानी वादा को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मैं किसी काम को करूंगा या नहीं करूंगा, इस बात को जो मैं वादा कर रहा हूं इसको बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटेंशन यानी ज़माने मुस्तक़बिल में किसी काम को करने या न करने के इरादा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चंद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके लिए लफ्ज़ विल को इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब कभी भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तकल्लुम के वक्त
آپ زمانے مستقبل میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کو کرنے کی خبر دیتے ہیں، اس کے لیے آپ لفظ ول کو ورب کے فرسٹ فارم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پریڈکشن کو واضح کرنے کے لیے، یعنی زمانے مستقبل میں کسی کام کو ہونے کی خبر دینے کے لیے آپ استعمال کریں گے لفظ ول کو، جیسے اٹ ول رین ٹمورو، آئندہ کل بارش ہوگی۔ ڈیسیژن یعنی فیصلہ بتانے کے لیے بھی آپ لفظ ول کو استعمال کریں گے، جیسے آئی ول کال یو لیٹر، میں تمہیں بعد میں فون کروں گا۔ پرومس وعدہ کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آپ لفظ ول کو استعمال کریں گے، جیسے آئی ول آلویز سپورٹ یو، میں ہمیشہ تمہیں سپورٹ کرتا رہوں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لفظ ول کو سمجھنے کے بعد چلیے ایک نظر ہم لفظ شیل پر بھی ڈالتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، لفظ شیل کو زیادہ تر کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی پرمیشن یعنی اجازت طلب کرنے کے لیے، سجیشن یعنی کسی طرح کا مشورہ ظاہر کرنے کے لیے، یا آفر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لفظ شیل کو ان معانی کے لیے آئی اور وی پر مقدم کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی بات کو میں نے یہاں پر لکھا ہے، شیل از لیس یوزول ماڈل ورب فار فیوچر۔ شیل ایک قلیل الاستعمال ماڈل ورب ہے فیوچر کے لیے۔ اٹ از یوزڈ ود آئی اینڈ وی، یہ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ صرف لفظ آئی اور وی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ only for permission، صرف اجازت کے لیے، آفر یعنی پیشکش کے لیے، اینڈ سجیشن یعنی درخواست کے لیے۔ مثال کے طور پر پرمیشن یعنی اگر آپ کسی سے کوئی کام کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو آپ کچھ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، shall I sit here please، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ عام طور پر جب آپ لفظ شیل کو آئی اور وی پر مقدم کر کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے اردو زبان میں اور ہندی زبان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں پیدا ہوتا ہے، جیسے کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس سے ریلیٹڈ کچھ اور جملے پر دھیان دیں، کیا میں بولوں؟ کیا میں لکھوں؟ کیا میں پڑھوں؟ کیا میں آپ کو بتا دوں؟ اس طریقے سے دوں والا ترجمہ پیدا ہوتا ہے، دونگا والا ترجمہ کبھی نہیں پیدا ہوتا۔ سجیشن کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے shall we go to the park، کیا ہم لوگ پارک میں چلیں؟ یعنی میرا مشورہ ہے اگر آپ بھی چاہتے ہوں تو چلیے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آفر کے لیے دیکھا جائے تو shall I help you with your bag، کیا میں آپ کو بیگ اٹھانے میں مدد کروں؟ ایسا ترجمہ پیدا ہوگا۔ سو آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ول کے ذریعے سے کیسے معنی پیدا ہوتے ہیں اور شیل کے ذریعے سے کیسے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ لفظ شیل کا استعمال پلانڈ یا ارینجڈ ایکشن کے لیے ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ جس کام کو کرنے کے لیے آپ نے ارادہ کر رکھا ہے، آپ نے اس کام کو کرنے کا پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے، اس کام کو کرنے کا آپ نے پہلے سے ارینج کر رکھا ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ان کاموں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے لفظ شیل کا استعمال یا ول کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ صرف لفظ شیل اور ول کا استعمال ان کاموں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے ہوتا ہے جو آپ ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ، تکلم کے وقت زمانے مستقبل میں کرنے کے بارے میں یا نہ کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو لفظ ول اور شیل کی یہ تفصیلات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اسٹرکچر کی باتیں کریں تو لفظ ول اور شیل کے ساتھ پوزیٹیو سینٹینس میں ہمیشہ ورب کا فرسٹ فارم ہوتا ہے، اور نیگیٹیو سینٹینس میں لفظ ول کے بعد ناٹ کو پریوگ کیا جاتا ہے، جس کو شارٹ فارم میں آپ وونٹ بول سکتے ہیں۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، شیل ناٹ کو شارٹ فارم میں آپ شانٹ بول سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو انٹروگیٹیو سینٹینس کا پریوگ کرنا ہے تو لفظ ول اور شیل کو آپ سبجیکٹ پر مقدم کر کے پریوگ کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ویڈیو ابھی آپ دیکھ رہے تھے یہ میرے انگلش اسپیکنگ پلس انگریزی ڈپلومہ کورس کی ویڈیو ہے۔ یہ ایک مکمل ویڈیو نہیں ہے، مکمل ویڈیو کم سے کم آدھے گھنٹے کی ہے۔ یہاں پر اس ویڈیو کا ایک پارٹ جو کہ وائٹ بورڈ والا تھا وہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، جبکہ ایسینشل انگلش گرامر کے چیپٹر نمبر 28 اور 29 کو سمجھانے کے لیے ویڈیو کا جو ماں بقیہ پارٹ ہے وہ آپ کو صرف اپلیکیشن پر دیکھنے کو ملے گا۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ ابھی پلے اسٹور سے IIEL موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں سے اسپیکنگ پلس انگریزی ڈپلومہ کورس پرچیز کر کے بالترتیب ABCD سے لے کر اخبار بینی تک کی انگریزی سیکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس،
اگر آپ یہ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں سو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور اگر آپ میری یہ ویڈیو میرے IIL ایپ پر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ پلیز آپ ایپ کے لنک کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں. اور اگر آپ اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ پیج کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور لگے رہیے خورشید سر کے ساتھ. انجوائے کیجئے انگلش لینگویج کی اور اپنے مستقبل کو روشن کیجئے. ہم پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.